بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال بہت دفعہ آتا ہے کہ دجال کب آئے گا، وہ کیسا دکھتا ہوگا۔ دجال کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو آج کی ویڈیو کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دجال کا نمودار ہونا قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں اور اس کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے حالات جو بھی ہوں گے ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جسے دجال رونتا ہوا نہ گزرے گا، جبکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر ملائکہ صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر جیسے ہی شہر مدینہ لرزے گا اور زلزلہ آئے گا تو اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائے گا۔ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدائی کرے گا، لیکن وہ یہ کام بالکل شروع میں نہیں کرے گا، بلکہ شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کا آنا تو ہو کر رہے گا، لیکن یہ کیسا دکھائی دے گا؟ دجال کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد اور جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ خون آلود ہوگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں کا اگلا حصہ ایک دوسرے کے قریب اور ٹخنوں کی طرف سے فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بہت عجیب و غریب دکھائی دے گا۔ جہاں تک نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا۔ اس کی سواری گدھا ہوگا۔ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے؟ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ خشک سالی ہر طرف ہوگی، آسمان شیشے کی طرح اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، غذائی قحط پیدا ہوگا، روحانی اور علمی قحط بھی ہوگا، دین کے معاملے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال مشرق کی طرف سے خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن مہینے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کے گدھے کی رفتار بہت تیز ہوگی۔ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ نہ جائے، البتہ مکہ معظمہ اور مدینہ شریف پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو دجال سے مناظرہ کر سکے۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین سبزہ اگائے گی، دجال کے ماننے والوں کے جانور خوب صحت مند اور
مضبوط ہوں گے۔ یہ سب دراصل شیاطین کے کرتب ہوں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دجال کے لشکر میں 70,000 یہودی اور شیاطین ہوں گے۔ دجال ان سے کہے گا کہ لوگوں میں پھیل جاؤ اور میرے رب ہونے کا چرچا کرو۔ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اہل ایمان اس کے فتنوں سے تنگ آ کر ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے۔ دجال ان کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا اور اہل ایمان سخت مشکل میں ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا کہ تمام تکلیفوں کے بعد اہل بیت کی مدد فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نمودار ہوں گے۔ ان کو دیکھتے ہی دجال پانی میں نمک کی طرح گھلتا جائے گا۔ آپ علیہ السلام اس کو مقام لوط پر قتل کریں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے۔ علماء نے دجال سے بچنے کے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں۔ جو مسلمان مکہ اور مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین شریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال کا وہاں جانا زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے ناموں کی تسبیح، کامل ایمان اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ اس مشکل وقت میں دجال کے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھنا۔